السلام علیکم۔ آج کی کہانی کراچی کے سپر ہائی وے کی خوفناک کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ کراچی سپر ہائی وے جو شہر کے اہم راستوں میں سے ایک ہے، اپنی تیز رفتاری اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کچھ خوفناک کہانیوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ کئی لوگ اس ہائی وے پر رات کے وقت سفر کرنے سے ڈرتے ہیں اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے احمد کی ہے جو ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ ایک شادی میں شرکت کرنے کے بعد واپس آ رہا تھا۔ شادی میں خوبصورت تقریب ہوئی تھی اور سب دوست خوش تھے۔ رات تقریباً 11 بجے کے قریب انہوں نے ہائی وے کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ احمد اور اس کے دوست ایک گاڑی میں سوار ہوئے اور سپر ہائی وے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں باتیں کرتے رہے، ہنستے رہے اور مزے کرتے رہے۔ جیسے ہی وہ ہائی وے پر پہنچے، ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ گاڑی کی لائٹس میں سڑک کی لمبائی چمک رہی تھی، لیکن اس کے ارد گرد کی دنیا بالکل خاموش تھی۔ احمد نے محسوس کیا کہ اس کے دوستوں میں سے ایک علی کافی سنجیدہ نظر آ رہا ہے۔ وہ بولا، یار، کیا تم نے کبھی اس ہائی وے کے بارے میں سنا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں رات کے وقت کچھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں۔ احمد نے ہنستے ہوئے جواب دیا، بس یار، یہ سب کہانیاں ہیں، ہمیں تو صرف جلدی گھر پہنچنا ہے۔ لیکن علی کے چہرے پر تشویش برقرار رہی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، اچانک ان کی گاڑی کے سامنے ایک سایہ آ گیا۔ احمد نے اچانک بریک لگائے اور گاڑی رک گئی۔ سب دوست خوف زدہ ہو گئے۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو سڑک کے درمیان میں کھڑی تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور چہرہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھی، جیسے وہ کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو۔ احمد نے سوچا کہ انہیں اس عورت کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ آپ ٹھیک ہے خالہ؟ اس نے پوچھا، لیکن بوڑھی عورت نے کچھ نہ کہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو احمد کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ اچانک وہ عورت احمد کی طرف بڑھی اور اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک نظر آئی۔ مدد کرو مجھے، اس نے کہا۔ احمد کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹ کر گاڑی کی طرف دوڑ لگائی۔ اس کے دوستوں نے بھی خوف کی وجہ سے چیخنا شروع کر دیا۔ احمد گاڑی میں بیٹھ گیا اور تیزی سے ہائی وے پر آگے بڑھنے لگا۔ وہ اپنی رفتار بڑھا رہا تھا، لیکن اس کا دل اب بھی بے قرار تھا۔ سب دوست خوف کے عالم میں خاموش تھے، لیکن اچانک انہیں محسوس ہوا کہ کوئی چیز ان کے پیچھے آ رہی ہے۔ گاڑی کی لائٹ نے سڑک کے کنارے ایک سایہ دکھایا۔ وہ بوڑھی عورت ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ اس کا چہرہ اب ایک زبردست مسکراہٹ کے ساتھ نظر آ رہا تھا۔ مدد کرو مجھے، وہ پھر سے چلا رہی تھی۔ احمد کی آنکھوں میں خوف چھا گیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی، مگر بوڑھی عورت اس کے ساتھ ساتھ بھاگتی جا رہی تھی، جیسے وہ کبھی تھکنے والی نہ ہو۔ اسی دوران ایک گاڑی کی ہوڈ پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے کوئی چیز اس پر گر گئی ہو۔ احمد نے فوراً گاڑی روکی اور باہر نکل کے دیکھا۔ وہی بوڑھی عورت تھی جب ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ اب مزید خوفناک ہو چکا تھا اور اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ احمد
اور اس کے دوست خوف کے مارے پیچھے بھاگے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ اچانک زمین ہلنے لگی، سب دوست لڑکھڑا گئے اور زمین پر گر پڑے۔ بوڑھی عورت نے ایک چیخ ماری اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو احمد کے دماغ میں گونجنے لگی۔ مدد کرو مجھے! یہ الفاظ ان کی روحوں میں گھس گئے۔ احمد نے دیکھا کہ اچانک ایک سیاہ دھند نے انہیں گھیر لیا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس دھند میں کھو گئے۔ جب دھند چھٹی تو ایک سڑک کے کنارے کھڑے تھے، لیکن وہ سڑک نہیں تھی جو وہ جانتے تھے۔ چاروں طرف ایک عجیب سا منظر تھا، جیسے وہ کسی دوسرے جہاں میں آ گئے ہو۔ احمد اور اس کے دوستوں نے سوچا کہ وہ شاید خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو سب کے چہرے پر خوف تھا۔ انہوں نے اپنی آوازیں بلند کی، لیکن ان کی آواز گم ہو گئی۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ وہ اب بھی اس بوڑھی عورت کی آواز سن سکتے ہیں جو دور سے انہیں بلا رہی تھی۔ احمد نے سوچا کہ انہیں اس عورت کی مدد کرنی چاہیے، تو وہ دھند میں چلنے لگے۔ لیکن جوں وہ آگے بڑھتے گئے، دھند اور گہری ہوتی گئی۔ پھر اچانک ایک روشنی نے انہیں گھیر لیا اور وہ ایک بار پھر سپر ہائی وے پر آ گئے۔ لیکن اب سب کچھ خاموش تھا۔ نہ بوڑھی عورت تھی اور نہ ہی کوئی اور۔ احمد اور اس کے دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک خوفناک تجربہ تھا اور انہیں اب اس ہائی وے پر کبھی اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور ہر کوئی اپنی جگہ پر خوف سے سوچ رہا تھا۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس رات کی کہانی سناتے رہے، مگر کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن احمد جانتا تھا کہ اس رات اس نے کچھ عجیب اور خوفناک دیکھا تھا جو ہمیشہ اس کی یادداشت میں رہے گا۔ یہ کہانی آج بھی سنائی جاتی ہے کہ کس طرح ایک بوڑھی عورت کراچی سپر ہائی وے پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک افسانہ ہے، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ اس ہائی وے پر کچھ ایسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اس راستے سے گزرتے ہوئے ہمیشہ محتاط رہتے ہیں اور کچھ رات کے وقت اکیلے چلنے سے ڈرتے ہیں۔ سپر ہائی وے کی یہ کہانی صرف ایک داستان نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں ایک سبق ہے کہ کبھی بھی مشہور کہانیوں کو ہنسی میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ حقیقت بعض اوقات بہت زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل ڈارک شیڈ کو سبسکرائب کریں اور اگلی بار کسی اور خوفناک کہانی کے لیے تیار ہو جائیں۔